ولادت باسعادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور نورانی واقعات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ دوستوں، ربیع الاول کا پاک اور مقدس مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ یہ وہی مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پوری کائنات کو وہ عظیم نعمت دی جس کے لیے یہ دنیا بنائی گئی تھی، یعنی ہمارے اور آپ کے پیارے آقا، ہر دو عالم کے داتا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا میں آمد ہوئی۔ آج سے ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر ان کے وصال یعنی وفات تک کی پوری مبارک زندگی کا ایک ایک واقعہ، ایک ایک پل اور ہر ایک معجزہ بہت ہی تفصیل سے جانیں گے۔ آج کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کے بارے میں، اس سے ٹھیک پہلے کے واقعات اور اس مبارک رات اور صبح کے معجزات کی جنہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا کوئی بھی واقعہ آپ سے چھوٹ نہ پائے۔ دوستوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے محض 50 یا 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یمن کا ظالم بادشاہ ابرہہ ایک بہت بڑا لشکر لے کر مکہ معظمہ پر حملہ کرنے آیا۔ اس کے لشکر میں بہت بڑے بڑے ہاتھی تھے اور اس کا مقصد خانہ کعبہ کو گرانا تھا، نعوذ باللہ۔ اس وقت مکہ کے لوگوں کے پاس اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ ابرہہ کے اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کر سکیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب، جو اس وقت مکہ کے سردار تھے، انہوں نے مکہ والوں سے کہا کہ وہ پہاڑوں پر چلے جائیں اور کعبہ کی حفاظت اللہ رب العزت کے سپرد کر دیں۔ پھر اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا وہ معجزہ دکھایا جو اتہاس میں درج ہو گیا۔ دوستوں، اللہ رب العزت نے سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندوں کا جھنڈ بھیجا جنہیں ہم اور آپ ابابیل کہتے ہیں۔ ہر پرندے کی چونچ اور پنجوں میں کنکری کے چھوٹے چھوٹے پتھر تھے۔ جب ابابیل نے ان پتھروں کو ابرہہ کے لشکر پر گرایا تو وہ پتھر بندوقوں کی گولیوں کی طرح ہاتھیوں اور سپاہیوں کے پار ہو گئے۔ ابرہہ کا پورا لشکر بھونسے یعنی چاٹ کی طرح تباہ و برباد ہو گیا۔ دوستوں، اس سال کو عرب میں عام الفیل یعنی ہاتھیوں والا سال کہا گیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے گھر کی حفاظت کر کے پوری دنیا کو اشارہ دے دیا تھا کہ اب اس شہر مکہ میں ایک ایسا نبی آنے والا ہے جو پوری دنیا سے بت پرستی اور ظلم کا خاتمہ کر دے گا۔ دوستوں، والد کا سایہ اٹھنا اور حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خواب۔ دوستوں، ابرہہ کے اس واقعہ کے کچھ ہی سمے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والد یعنی پتا حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کے سلسلے میں شام یعنی سیریا کے سفر پر گئے۔ واپسی کے وقت مدینہ منورہ یعنی جسے اس وقت یثرب کہا جاتا تھا، وہاں مدینہ منورہ میں وہ بیمار پڑ گئے دوستوں، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ یعنی ماں حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ میں ہی تھے کہ ان کے والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، یعنی پیدائش سے پہلے ہی آقا صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو گئے۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رحم یعنی پیٹ میں تھے تو انہیں عام عورتوں کی طرح کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی، بھاری پن یا درد محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اپنے حمل کے دوران کئی بشارتیں یعنی غیبی اشارے اور خواب دیکھیں۔ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک ایسا نور نکلا جس سے ملک شام کے بڑے بڑے محل اور محل کے کنگورے روشن ہو گئے۔ غیب سے آواز آئی، اے آمینہ، تمہارے پیٹ میں اس وقت امت کا سردار اور نبیوں کا سرتاج ہے۔ جب یہ پیدا ہو تو اس کا نام محمد رکھنا۔ دوستوں، صبح بہارہ یعنی پیدائش کی مبارک صبح اور دنیا کے معجزات۔ دوستوں، اب آتی ہے وہ مبارک تاریخ اور وہ گھڑی جس کا انتظار پوری کائنات زمانوں سے کر رہی تھی۔ عام الفیل کے سال ربیع الاول کے مہینے کی 12 تاریخ یعنی کچھ روایتوں کے مطابق 9 ربیع الاول یعنی پیر سوموار کا دن، صبح صادق کا وقت یعنی فجر کی اذان سے ٹھیک پہلے کا سمے۔ ابھی سورج نکلا نہیں تھا لیکن پوری دنیا میں نور کا اجالا پھیل گیا۔ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز یعنی پیدا ہوئے۔ دوستوں، پیدائش کے وقت کے 6 معجزات کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں۔ نمبر 1، جب وہ پیدا ہوئے تو ختنہ شدہ اور پاکیزہ پیدا ہوئے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو آپ بالکل پاک صاف تھے۔ آپ کی ناف پہلے سے کٹی ہوئی تھی اور آپ ختنہ شدہ پیدا ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی مبارک پیٹھ پر دونوں کندھوں کے بیچ مہر نبوت کا ایک نشان موجود تھا۔ دوسرا دوستوں معجزہ، سجدہ اور امت کی فکر۔ پیدا ہوتے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے میں رکھ دیا اور اپنی مبارک انگلی آسمان کی طرف اٹھائی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ کے مبارک ہونٹ ہل رہے تھے اور آپ کے منہ سے پہلا لفظ نکلا، ربی حبلی امتی، یعنی اے میرے رب میری امت کو بخش دے۔ سوچئے، جو نبی پیدا ہوتے ہی اپنی امت کو نہ بھولا، اس نبی پر ہمیں کتنا درود بھیجنا چاہیے۔ اور تیسرا معجزہ دوستوں، ایران کے آتش کدے کا بجھنا۔ ایران یعنی فارس میں ہزاروں سال سے ایک آگ لگاتار جل رہی تھی جسے وہ لوگ پوجتے تھے، کبھی بجھی نہیں تھی، لیکن جس پل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہوئی، وہ ہزاروں سال پرانی آگ اپنے آپ بجھ گئی۔ چوتھا معجزہ، کسرا کے محل کے 14 کنگورے گرنا۔ دوستوں، ایران کے ظالم بادشاہ کسرا، اس کو یعنی نوشیروان کے محل کے 14 بڑے بڑے برج یعنی کنگورے اپنے آپ ٹوٹ کر زمین پر گر گئے۔ اور پانچواں معجزہ دوستوں، ساوا جھیل کا سوکھ جانا۔ ساوا نام کی ایک بہت بڑی جھیل تھی جس کی پوجا کی جاتی تھی، اس کا پانی راتوں رات زمین کے اندر دھنس گیا اور وہ سوکھی زمین بن گئی۔ اور چھٹا معجزہ دوستوں، کعبہ کے بتوں کا سر کے بل گرنا۔ مکہ کے خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے 360 بت اس رات خود بخود منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ دوستوں، دادا حضرت عبد المطلب کی خوشی کا عالم کیا تھا جب حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر یہ نورانی بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کو خبر بھیجی۔ حضرت عبد المطلب اس وقت خانہ کعبہ کے پاس
بیٹھے تھے۔ خبر سنتے ہی وہ دوڑتے ہوئے آئے، انہوں نے اپنے پوتے کو گود میں اٹھایا۔ ان سے ایک عجیب سی نوری مہک آ رہی تھی۔ حضرت عبد المطلب بے حد خوش ہوئے۔ وہ بچے کو اپنی گود میں لے کر خانہ کعبہ کے اندر گئے، اللہ تبارک و تعالی کا شکریہ ادا کیا اور دعائیں مانگی۔ پیدائش کے 7ویں دن حضرت عبد المطلب نے پورے مکہ والوں کی دعوت کی، یعنی عقیقہ کیا، اور ایک بڑا اونٹ ذبح کیا۔ قریش کے سرداروں نے پوچھا، اے عبد المطلب، تم نے اپنے اس پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ کیا تم نے اپنے باپ دادا کے ناموں میں سے کوئی نام رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے جواب دیا، میں نے اس کا نام محمد رکھا ہے۔ قریش کے لوگ حیران ہو کر بولے کہ تم نے خاندان کے پرانے ناموں سے الگ یہ نیا نام کیوں رکھا؟ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آسمان میں اللہ اس کی تعریف کرے اور زمین پر پوری دنیا کی مخلوق اس کی تعریف کرے۔ یعنی محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی حد سے زیادہ تعریف کی گئی ہو۔ اور ان کی والدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا نے خواب کی بشارت کے مطابق آپ کا نام احمد رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ تھی ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک پیدائش کی پوری داستان۔ ایک ایسا نور جس کے آنے سے پوری دنیا کے اندھیرے کا انتم وقت آ گیا، پوری دنیا کے اندھیرے چھٹ گئے، ظلم کے محل گر گئے، ہل گئے اور حق کا پرچم بلند ہوا۔ دوستوں، کل کے دوسرے حصے میں ہم جانیں گے کہ پیدائش کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانے کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سپرد کیوں کیا گیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غریب اور سوکھے گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم رکھتے ہی کون کون سی برکتیں اور معجزات ہوئے، اور بچپن میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شق صدر یعنی سینہ مبارک چاک ہونے کا واقعہ کیسے پیش آیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور آپ اس مبارک سیرت کی سیریز سے جڑنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کر کے ثواب جاریہ کمائیں، اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ ملتے ہیں کل ٹھیک اسی وقت انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔